بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاک اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں ہوں فرید رئیس اور جناب قاری ذکی اللہ کیفی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور میں آج بالکل یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے کن آیات کی تلاوت کی ہے کیونکہ سورہ رحمان اور سورہ رحمان کی پھر کیا ہی بات ہے. ہاں یہ ضرور پوچھوں گا کہ انداز کون سا تھا؟ جی انداز اپنا ہی پیارا انداز الحمدللہ. بہت خوبصورت انداز. تو نبیہہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اتنی خوبصورت ہر قرآن کا ہر لفظ ہی آسمان سے اترا ہوا اور اس کی خوبصورتی اور اس کی تفسیر کی کیا ہی بات کریں. لیکن سورہ رحمان کو جب آپ پڑھتے ہیں تو واقعی آپ کا جسم آپ کی روح آپ کے میں کہتی ہوں جسم کا ایک ایک اعضاء واقعی یہ بولتا ہے کہ واقعی ہم اپنی رب کی کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. اور اگر ہم شکر گزاری شاید ہم پوری زندگی گزار دیں اس رب کی شکر گزاری کرتے ہوئے کہ جتنا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے. میں نے تو آپ سے ایک بات کی تھی اپنی اسی ٹرانسمیشن کے اندر اسی پروگرام کے اندر کہ جب یہ کووڈ آیا تو اس کووڈ کے اندر جو ہے وہ جہاں اپنی کسی بھی چیز کو صحت کو اس طریقے سے کبھی بھی اتنا ہم نے فوکس نہیں کیا. ہیلتھ ایشوز کو اتنا فوکس ہم کبھی بھی اس کو اس طریقے سے کرتے نہیں تھے. لیکن جب کووڈ آیا تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کی صرف یہ جو تنفس کا جو سسٹم ہے جو آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہے اگر یہ سانس ہی اگر آپ صحیح طریقے سے نہ لے پائیں تو یہ آپ کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن جاتا ہے اور کتنی بڑی ایک پریشانی بن جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کی آنکھ میں ایک بال آ جائے تو کتنی تکلیف تو وہ بال کتنی تکلیف دیتا ہے. تو جب بات کرتے ہیں آپ شکر گزاری کی تو اس پاک پروردگار نے آپ کو جو جسم دیا جو صحت دی جو سر تا پا آپ کو جو ہے وہ پورا ایک مجسم ایک انسان اور صحت و تندرستی عطا فرمائی تو صرف اسی پر اگر آپ شکر گزاری کرنا شروع کر دیں. سورہ رحمان کی بھی جو تلاوت کی وہ بھی ہمیں شکر گزاری بیسیکلی سکھاتی ہے. اور فرید آپ کو بڑے اچھے سے یاد ہوگا جب ہم اسکول گوئنگ تھے تو سوشل اسٹڈیز اور ہسٹری کا چیپٹرز جو اس میں ہوتے تھے تب چونکہ کمپیوٹرز آئی اسٹل ریممبر کہ ہم 10th اسٹینڈرڈ میں تھے 9th میں تو کامن لوگوں کے گھروں میں آنا شروع ہوئے. انٹرنیٹ اس کے بعد سلولی گریجولی آنا شروع ہوا. گوگل بعد میں پھر ہم نے بہت ریسرچ کرنا اور اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے نا. تو سوشل اسٹڈیز میں جو ہسٹری میں ہم ہمیشہ پڑھتے تھے کہ 9 پلانٹس ہیں اور ہم ان 9 پلانٹس کی اسٹڈی کرتے تھے. ان کو اب آپ جب گوگل پہ ایک ریسرچ کرتے ہیں نا پلانٹس کے بارے میں یا یہ ساری کائنات کے بارے میں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہم تو صرف ایک ارتھ پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں نا لیکن جو اللہ کی کائنات ہے سائنٹسٹ نے جو ابھی ڈسکور کیا ہے آپ دیکھیں وہ تو ڈسکور بھی نہیں پورا کر پائے جو اس رب العالمین نے جو جہان بنا دی ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر بھی نہیں سکتے. ابھی جو ریسنٹلی جو ہبل کے بعد جو ٹیلیسکوپ گئی ہے جو تو وہ اس سے اب آپ نے کھوج لگانا ہے کہ آپ نے وہ جو ملینز اور ملینز لائٹ ایئرز کی فاصلے کے اوپر جو ستارے جو گلیکسیز ہیں ان کی کھوج آپ نے لگانی ہے جا کے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. ایک طرح کی آپ نے ٹائم مشین اوپر بھیج دی ہے کیونکہ ایک ستارہ جب اوپر سے ٹمٹماتا ہے اور اس کی جب روشنی آتی ہے تو یہاں پہ ملینز آف لائٹ ایئرز لگ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کھوج لگانے کے لیے بھیج دیا. تو انسان ہمیشہ سے تجسس میں رہا ہے اور علم کے لیے رہا ہے کہ وہ کون سے. لیکن میں پھر بھی اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دیکھنا وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ڈسکور کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے وہ راز ہیں جن کے اوپر سے جو پردہ ہے تو وہ پردہ ہمیشہ ہی پڑا رہے گا. کی ایک آیت ہے شاہ صاحب میں اس پہ نا آپ سے کیونکہ اتنی پیار میرا تو دل کرے کہ میں آدھا شو اسی پہ کر لوں اور آدھا ہمارا آج اسی پہ آج کرنا ہم نے ویسے. سورہ رحمان میں ایک آیت ہے جہاں پہ جس کا ترجمہ میں ضرور جاننا چاہوں گی کہ لکھا ہے کہ اور تم زمین کے کناروں سے نکل نہ سکو گے جب تک تم بہت کوشش نہ کر لو. جی ہاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک جب آپ آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ دنگ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
कोशिश है आपकी? कोशिश है कि जोर शाह साहब कुछ इस तरह से ही है, उसका तफसीर या में ज़रूर माशर थोड़ी सी- जिन्ने वाल इंसी इन इस्तताअतुम अन इसका क्या तनफुज़ू मिन मतलब है? अक़तारि अच्छा, हम बाकी मेहमानों का जरा तारुफ करा दें। शाह साहब तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे साथ ही हैं, हमारे पैनल के हिस्से ही रहते हैं, तो इनसे तो ये कन्वर्सेशन और गपशप हमारी चलती है। तो शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आज हमारे साथ आप मौजूद हैं, इन चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि शुक्रगुजारी हमारा कहीं आज का ऐसा तो नहीं मौजूद हुआ वो कहते हैं कदर खो होता रोज का आना जाना, है। आपकी आना जाना रोजाने का आपकी कदर में मजीद इजाफा कर देता है यहाँ पे, और उसकी वजह भी यही है और उसका सबूत ये है कि आप हमारे साथ शाह साहब यहाँ पे ये मौजूद बात रहते तो मतलब कि अगर आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा ना होना तो हमारी ट्रांसमिशन अधूरी ही हो, मुकम्मल हो ही नहीं सकती आपकी हाजिरी के बगैर। तो जनाब इसी तरीके से अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और इसी के साथ साथ जिस तरह से आप बात करते हैं हमदो सना के लिए या नात ख्वानी के लिए, तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि हसान पाकिस्तान आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह साहब की पोती हैं, और ये इरशाद आज़म चिश्ती साहब की साहबजादी हैं। कुर्रतुल ऐन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। खुशामदीद आपसे। और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मुफ्ती मोहम्मद तारिक सराजवी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। और कारी सज्जाद अहमद साहब नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप मौजूद रहेंगे हमारे साथ, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कारी साहब आपका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि आप रोज़ाना रहते हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ ही आपसे होता है, तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो नबिया चलते हैं शाह साहब की तरफ। और शाह साहब इसी चीज़ के ऊपर जो आज हम बात करें, अच्छा जी हमें बताया जा रहा है कि पहले हम नात ले लेते हैं, कलाम ले लेते हैं, सवाल करें कि सवाल दिखा देंगे, सवाल बहुत जरूरी सवाल भी है और साथ साथ ये भी चले। नबिया फिर आप सवाल अनाउंस कर जी दीजिए। हाँ जी, टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाएगा हमारी ऑडियंस के लिए। और सवाल जनाब आज का, हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? रिसर्च अपनी जारी रखिए, प्रोग्राम के एंड पर सही जवाब हम आपके साथ शेयर करेंगे। और अब बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। रिसर्च के साथ साथ प्रोग्राम भी देखिए, ट्रांसमिशन देखिए, रिसर्च आपको पूरी इस ट्रांसमिशन से मिल जाएगी और मुफस्सल रिसर्च मिल जाएगी। तो ये चीज़ें तो जनाब शाह साहब शुक्रगुजारी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अगर हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले लेते हैं, कुर्रतुल ऐन साहिबा आपसे हम आगाज़ करते हैं, क्या हमें सुना रही हैं? जी मैं अपने दादा जान का ही कलाम जो है वो पेश करती हूँ जनाब। जी मैं ज़्यादा लेके पहलू में गमे उम्मते नादान आए उम्मती उम्मती कहते हुए सरकार सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार आहे
सरकार मदीना की विलादत की खबर सुन के सरकार मदीना की विलादत की खबर हर गुनाहगार पुकारा मेरे गमखार फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म फिर किसे मांगने का होश रहे आज़म बांटने वाला गर खुद सरे बाजार बांटने वाला गर खुद सरे बाजार खुशामदीद आपको कहेंगे जनाब एक बार फिर अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर। नबिया बढ़ते हैं अपनी इस गुफ्तगू में, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले जो खूबसूरत कलाम कुर्रतुल-ऐन में सुना है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम था आपका और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। शाह साहब शुक्रगुजारी के हवाले से क्या है शुक्रगुजारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम मौजू आपने मुंतखब किया है, अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए, इसलिए कि इसके बड़े समारात और इसके बहुत फ़वाइद हैं। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फरमाते हैं व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ तो मैं अपनी नेमतों में और इजाफ़ा कर देता हूँ और ज़रूर इजाफ़ा कर देता हूँ। ये जो अरबी ग्रामर के लिहाज से लाम है ना, लअज़ीदन्ना, लाम और नून सकीला मुशद्दद, इसके मतलब होता है कि इसमें कोई शक ही नहीं, ज़रूर अल्लाह अपनी नेमतों में और इजाफ़ा करता है शुक्रगुजारी इख्तियार करने पर। अब शुक्रगुजारी क्या, जो आपने सवाल किया कि जिस पर इतना बड़ा इनाम अल्लाह ताला दे रहे। हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह किताब मदारिजुस सालिकीन, वो उसके अंदर इसका बड़ा खूबसूरत माना बयान करते हैं। वो कहते हैं 3 चीज़ों का नाम शुक्रगुजारी है। अच्छा, वो कहते असर ज़हूर असर निअमतिल्लाहि ताला अला अब्दिही अला लिसान अब्दिही एतराफ़म व सनान व अला क़ल्बिही शहूदम व महब्बतन व अला जवारिही इनक़ियादम व ताअतन। कहते हैं कि जब अल्लाह कोई नेमत देता है ना अपने बंदे को, तो उस बंदे की ज़बान से अल्लाह की सना जारी हो जाती है, एतराफ़ कर रहा होता है। वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, कि ये इनाम मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है, ये नेमत मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसे कुर्सी पे बैठे ना वज़ीर आज़म, जब वज़ीर आज़म बने मिस्र के, तो अल्लाह की नेमत के इज़हार कैसे किया? कहते रब्बे कद आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तावील अहादीस। अल्लाह मुझे वज़ीर आज़म बनाया तो आपने बनाया, बेशक। या अल्लाह जिस इल्म की बरकत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ख्वाबों की ताबीर का इल्म, वो मुझे इल्म आपने अता फरमाया। बेशक। तो यह है शुक्रगुजारी सबसे पहले ज़ुबान से, कि इंसान एतराफ़ करे। अल्लाह फरमाते हैं वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फ़हद्दिस, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम जो नेमतें मैंने आपको अता की हैं उनको आप ज़ुबान से भी बयान किया करें कि ये नेमत मुझे अल्लाह ने दी, ये नेमत नबी पाक की वसादत से असल में हमें ये सबक दिए। दूसरा है वह अला क़ल्बिही, उसके दिल के अंदर भी उसका असर होता है नेमत का और शुक्र का। वो क्या है? इनके मोहब्बतम व शहूदन,
کہ دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ میرا منعم کون ہے؟ میرا اللہ. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ تو اللہ نے عطا کی ہے. محبتم و شہودا، اللہ کی محبت سے سینہ منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. تیسرا کہتے ہیں والا جوارحی انقیاد متعتن، سر سے لے کے پاؤں تک انسان کے سارے اعضاء، سارے جوارے، انسان کے ہاتھ پاؤں زبان کان ہر شے جو ہے، آنکھیں، یہ اللہ کی غلامی اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات کی پیروی، اس کے لیے مطیع فرما بردار ہو جاتے ہیں سارے اعضاء. تو یہ اللہ کی شکر گزاری. تو زبان سے کہنا شکر الحمدللہ یہ نہیں ہے، انسان کی زبان اعتراف کر رہی ہے، دل اللہ کی محبت سے منعم سمجھ کے بھرا ہوا ہے، اور انسان سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کے سامنے سراپا ہے، وہ عجز بنا ہوا ہے. شاہ صاحب وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ ان کی تڑپ میں کتنے عرصہ کتنے سال روتے رہے، اپنے بیٹوں کو انہوں نے یوسف کو ہی یاد کرتے رہے، چوبارے پہ چلے گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور شکوہ بھی کرتے رہے. اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، تو پکارتے رہے کہ کہاں ہے یوسف، کہاں ہے. لیکن جب فرید انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس فیصلے پہ وہ راضی ہو گئے تو اللہ نے ملاقات کرا دی اتنے عرصے بعد، اتنے سالوں بعد. ایک چیز آپ کو یاد ہوگی، اپنے ابتدا کے اندر جب اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو اس کے اندر ہم نے ایک چیز کی، اور آپ نے کہا جناب صبر اور شکر، ہم نے اس پہ جب بات پہلے دن بات کی تھی بالکل ابتدا میں ہم نے اگر سیکھنی ہے تو وہ صبر اور شکر ہے. تو شاہ صاحب صبر اور شکر اگر یہ دونوں مل جائیں آپس میں تو کیا ہوگا؟ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، آپ فرماتے عجبا لامر المؤمن، عجبا لامر المؤمن وان امره كله خير ان وليس ذلك لغير المؤمن ان اصابه السراء شکر فکان خیر له وان اصابه الضراء صبر فکان خیر له. آقا فرماتے ہیں جو مومن بندے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کا ہر پہلو ان کے لیے خیر والا ہوتا ہے. فرمایا جب اللہ خوشی عطا کرتا ہے نا، کامیابی عطا کرتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے خوشی پائی تو اللہ کا شکر ادا کیا. وَإِنْ أَصَابَتُ الضَّرَّاء، تو زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، غم بھی آتے ہیں. جیسے بھی آپ نے یعقوب علیہ السلام کی نبی بہن نے بات کی، غم آیا نا، بیٹا اتنا پیارا خوبصورت لاڈلا وہ گم ہو گیا، معلوم ہی نہیں کہ کہاں پہ ہے. بھائی کہہ رہے کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا. تو ایسی بڑا غم ہے دل میں. تو انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک فرماتے ہیں صبر کیا. جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ دکھ کے ٹائم صبر کرتا ہے، سکھ کے ٹائم خوشی کے ٹائم شکر ادا کرتا ہے. فرمایا شکر ادا کر کے بھی اللہ سے خیر پا رہا ہے اور صبر کر کے بھی خیر پا رہا ہے. دونوں میں مل جائے تو ایمان ہوتا ہے. جب بندہ صابر بھی بن جاتا ہے اور شاکر بھی بن جاتا ہے تو اللہ کا مومن بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا سچا غلام بن جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جوارے میں بات کر رہا تھا نا کہ انسان اپنے اعضاء کے لحاظ سے بھی اللہ کا شکر گزار بنے. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تہجد پڑھ رہے، کانا یقوم اللیل حتی تفتر قدما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام لمبی تہجد پڑھ رہے حتیٰ قدم مبارک سوج گئے، ورم آ گئے، ایڑیاں مبارک پھٹ گئیں، خون بہنا شروع ہو گیا. ماں جی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے برداشت نہ ہوا، عاجزی سے عرض کرتی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ نے آپ کو معصوم بنایا میرے آقا، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں کہ پاؤں سوج چکے، تھوڑی تہجد پڑھا کریں. میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. ایسا جس اللہ نے مجھے در یتیم سے اٹھا کر کائنات کے لیے سراج منیر بنایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا اپنے اعضاء کے لحاظ سے، اللہ اس جسم کو اللہ کی راہ میں انسان پیش کر دے. ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نوازی. اللہ کے نبیوں کی یہ سنت ہے. نبی بہن فرید بھائی، یہ نبیوں کی سنت ہے شکر گزاری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. اور آگے فرمایا شاکرا لانعمہ، ہائے ہائے شاکرا لانعمہ، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے اللہ کی نعمتوں پر. اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا مانگا تھا، اللہ نے 2 دے دیا. شاہ صاحب یہی تو وہ چیز ہے جس کی آپ بات کریں کہ انبیاء کی یہ سنت ہے نبیہ، اور انبیاء کی سنت کے اوپر اگر یقین مانیے کہ انہوں نے شکر بھی کیا، صبر بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی کتنا زیادہ دیا. بالکل. مفتی صاحب آپ سے اسی چیز کے اوپر جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے یہ تمام نعمتیں سب کچھ
کیا یہ بھی ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ایسا شخص جو کہ شکر گزاری نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو وہ دعوت دیتا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا موضوع ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے بڑی بہترین اس پر وضاحت بھی بیان فرمائی ہے. جو آپ نے سوال پوچھا کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی بندہ شکر نہ کرے تو اس کے لیے اس کی کوئی سزا یا کوئی ایسی بات ہے. مجھے ایک واقعہ ذہن میں آیا. ایک کشتی پر سفر ہو رہا تھا تو جب پانی اس طرح طغیانی آتی تو ایک بندہ نا بہت زور زور سے شور مچاتا تھا. جیسے بعض بندے ڈرتے بھی ہیں اس طرح کے پہاڑی سفر میں، دریائی سفر میں، کشتی پر، تو وہ بہت شور مچاتا تھا. سارے اس سے آوازار تھے، یار یہ کیا ہے، سارے محفوظ بیٹھے ہیں، سفر ہو رہا ہے، یہ چیخنا شروع کر دیتا ہے. بادشاہ بڑا پریشان تھا اس کی شور شرابے کی وجہ سے. اس کے وزیر نے کہا، جو بڑا دانا تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا حضور اگر اجازت دیں تو میں اس کو چپ کرا دوں. انہوں نے کہا جی کرائیں اس کو چپ، اس نے سر میں درد مچا رکھا ہے. بادشاہ نے دوسرے دو اپنے سپاہیوں کو کہا، اس وزیر نے، اس کو نہ ٹانگوں سے پکڑ کے نہ پانی میں گوتے دو. جب اس کو پانی میں گوتے دیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکال کر بٹھا دیا گیا. پھر وہ آرام سکون سے کشتی میں بیٹھا رہا. بادشاہ نے پوچھا یہ کیا حربہ استعمال کیا، میری سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو جو کشتی کی سہولت، یہ نعمت، اس کی عزت اور قدر نہیں تھی. اس کو احساس ہی نہیں تھا کہ میں کتنی بہترین جگہ پہ اور کتنی محفوظ جگہ پہ میں سفر کر رہا ہوں. اب اس کو قدر ہوئی ہے کہ پانی میں جب غوطے کھا رہا تھا اس وقت کیا حالت تھی، اب میں سکون سے بیٹھا ہوں تو اب میری کیا حالت ہے. تو پھر وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہا، سکون آ گیا. تو سکون آ گیا. اصل بات یہ ہے جب انسان کو نعمتیں، جیسے ہمیں کسی حکیم نے بڑا بہترین ایک بات لکھی ہے شکر کے موضوع پر. اس نے کہا دیکھیں اللہ کا کتنا کرم کہ میں جب مخلوقات کو دیکھتا ہوں، اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی، حیوان بنائے، چرند پرند، حشرات، کسی کو کیسا جانور، کسی کو کیسا. مخلوقات کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے اشرف المخلوقات انسان نظر آتا ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے گدھا نہیں بنا دیا، تو نے مجھے بھیڑیا نہیں بنا دیا، تو نے مجھے انسان بنایا ہے، اس لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے بہترین انسان بنانے کے بعد اللہ نے بہترین امت کا ذکر فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت. امتیں تو بہت ساری آئی ہیں. کہتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا شمار امت مصطفیٰ میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس امت میں پیدا کیا ہے جس امت میں آنے کے لیے انبیاء بھی دعائیں مانگتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے، حضرت ادریس علیہ السلام دعا مانگتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے رہے. کتنے انبیاء اس امت میں شامل ہونے کے لیے دعا مانگتے رہے. کہتے ہیں کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امت مصطفیٰ میں پیدا فرمایا. پھر کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھتا ہوں کہ انسان تو بہت سارے ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی بہت سارے ہیں، تو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خوبصورت دین میں مجھے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا. میرے پیارے بھائی آپ غور کریں، کتنے لوگ یعنی اس انتظار میں، اس سوچ میں تھے کہ کب وہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ہمیں وہ موقع ملے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھیں. کئیوں نے خط بھیجے، کئیوں نے سلام بھیجے، انتظار کتنا چلتا رہا. لیکن ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا والد کسی علامہ صاحب کو، کسی قاری صاحب کو، کسی نیک بندے کو بلا کر آتا ہے اور وہ کان میں آ کر آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جب وہ اذان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جو بیٹا عطا فرمایا، جو بیٹی عطا فرمائی. مسلمان گھر کے اندر ہم پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کا کتنا شکر ہے. کئی ایسے لوگ قربانیاں دے کر، اگر صحابہ کرام کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو دیکھو کتنی قربانیوں کے بعد، کتنی اذیتوں کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا فرمایا. پھر وہ کہتے ہیں حکیم کہ اللہ رب العزت نے، میں جب دیکھتا ہوں تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، تو میں مرد ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے شکر کے لیے بڑے انسان کو موقع عطا فرمائے. اور جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا، شکر کرنے سے اللہ رب العزت نعمتیں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، رزق اور زیادہ بڑھاتا ہے. شکر کرنے کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، شکر کرنے کی وجہ سے عمر میں برکت آتی ہے، شکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت گناہوں کی معافی عطا فرماتا ہے، شکر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 چیزیں جس بندے کے پاس ہے نا،
دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کے پاس ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے پاس شکر کرنے والا دل ہونا چاہیے. دوسری چیز فرمایا اس کے پاس ذکر کرنے والی زبان ہونی چاہیے. تیسری چیز فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے صبر کرنے والا، اذیتوں پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ اس کے پاس خوبصورت اچھی نیک بیوی ہونی چاہیے. تو اس کے پاس دنیا اور آخرت کی ہر چیز موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اتنے موقع رکھے ہیں. اور شکر ہے کیا؟ شکر کے 3 طریقے بیان فرمائے علماء نے. پہلا طریقہ فرمایا کہ اپنی زبان سے منعم کا شکر ادا کرے. دوسرا فرمایا کہ اپنے جو اعضاء سے منعم کا شکر ادا کرے. اور تیسرا یعنی ہر وقت اس کے یعنی شکر کرتا رہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا. لم یشکر الناس ولم یشکر من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا گویا کہ وہ اللہ کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنا کرم فرمایا. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. بڑا خوبصورت جملہ. جتنا بھی شکر ادا کرے نبیہ اتنا ہی کم ہے. یعنی کہ جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ کیا کیا وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کی، اور وہ کون سی نعمت پہ جو ہم اس کا شکر ادا کریں. پہلی بات ہے کہ صحت کی میں ہمیشہ بات کرتی ہوں. ہم ہمیشہ جب دعا مانگتے ہیں نا تو میں نے لٹرلی بہت سارے لوگوں کو اپنے آس پاس دیکھا ہے جو مانگتے ہیں، بڑا عہدہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی کامیابی ہے. نو ڈاؤٹ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بڑا عہدہ نعمت ہے، پیسے کا ہونا نعمت ہے، لیکن آپ یقین کریں اگر صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. گھر میں اگر سکون نہیں ہے، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے اور جو کمائی آپ کی ہے، جو بھی عہدہ ہے آپ کا اس میں برکت دے اور گھر میں بیوی اور اولاد میں سکون بخشے. اس کے بعد ہی کچھ ہے. بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے عہدے رکھنے والے لوگوں کو اور بڑی بڑی جائیداد رکھنے والے لوگوں کے اندر بے سکونی ہوتی ہے. ان کے پاس صحت نہیں ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں اتنا مال و دولت کمانے کے باوجود بھی ہم کھا نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا یہ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے صحت دی ہے اور آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اتنی جائیداد، اتنی دولت، لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہے کہ ہمیں روٹی نہیں کھا سکتے، ہم گوشت نہیں کھا سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، محض سبزی ایک ہے وہ بھی صرف بغیر روٹی کے کھانا ہے. بڑی چیز ہے جس کے اوپر شکر کر سکتے ہیں. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کی طرف چلیں گے اور بریک ہم لیں گے. سجاد صاحب کیا ہمیں سنا رہے ہیں؟ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں. اس کمبل پوش با صورت بھی ہنسی، سیرت بھی ہنسی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو. کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ
رک جائے جہاں جبریل امی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان یہ میری قلم یہ میری زبان اوصاف کرے کیا ان کے بیان ماں عائشہ نے سچ فرمایا خلق ان کا ہے قرآن مبین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ